بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے، اللہ سے لینے کا وقت، اللہ کو منانے کا وقت، اپنی ساری جائز تمناؤں کو پورا کروانے کا وقت، اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے لیے بہت ہی اہم اور خاص وقت۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے، وہ تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور اس کے فائدے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان مومنوں کا، ان ایمان والوں کا، ان مسلمانوں کا اندر سے دل روتا ہے کہ کاش اگر سارے مسلمان تہجد پڑھنے والے ہو جائیں تو سب کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں، چین سکون مل جائیں، بہاریں مل جائیں، رونقیں مل جائیں۔ کچھ لوگ ہیں ان کو تہجد کی توفیق نصیب ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ تہجد کی نماز سے محروم ہے۔ کچھ اہم اور قیمتی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، پڑھیں، لیکن کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو، آپ کو فائدہ ہوگا، ایسا نہ بتائیں۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا کہ میں پڑھتا ہوں آپ پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے توفیق چھین لیتے۔ ترغیب دینی ہے، فضیلتیں بیان کرنی ہے کہ بھائی آپ تہجد پڑھو، تہجد کے بہت فائدے ہیں، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ صحت عطا فرماتے ہیں، تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں، تہجد کے وقت میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اب ہمارے کتنے سوال ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تہجد میں اٹھ کر کے سب اللہ کے سامنے رکھ دے، آہستہ 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 سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ انتقال ہوتے ہی مغفرت کا اعلان ہو جائے گا۔ فضیلت بیان کرے، یہ نہ کہیں کہ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو۔ راجستھان میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا میں روزانہ رات میں مجھے 3:30 بجے کوئی اٹھا دیتا تھا، جب دنیا میٹھی نیند سوتی تھی الحمدللہ میں اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا اور مجھے بہت سکون لگتا تھا اور مجھے بہت پیس آف مائنڈ تھا اور میری لائف بہت بیسٹ اور بہترین گزر رہی تھی، کیونکہ اللہ مجھے 3:30 بجے اٹھاتے تھے اور تہجد کی توفیق عطا فرماتے تھے۔ تہجد کی توفیق کئی سالوں تک چلتی رہی۔ ابھی کچھ وقت پہلے، کچھ وقت یعنی بڑا وقت ہو گیا، 2017 میں ایک شخص کی تشکیل کر رہا تھا، تہجد پڑھو تہجد پڑھو، پڑھتے پڑھتے میں نے یوں کہہ دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو۔ یہ 2017 سے 2024 آ گیا، بولے وہ دن آج کی گھڑی اللہ نے مجھ سے تہجد کی توفیق چھینی۔ اسی لیے ہمیں نیک اعمال کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں پڑھتا ہوں، اس کی ترغیب دینی ہے، اس کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک وہ بڑا طبقہ ہے
جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں تہجد پڑھوں، میرے مسئلے حل ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، مجھے چین سکون مل جائے، میری دنیا آخرت بہترین ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کی ایک آواز ہے دل کی کہ بھائی مولانا آنکھ نہیں کھلتی، توفیق نہیں ہوتی. چاہتا تو ہوں، کب پڑھ لیتا ہوں کہ جب جماعت میں ہوتا ہوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب کوئی دینی بڑی نسبت آتی ہے اس وقت تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن عام دنوں میں مجھے تہجد کی توفیق ہوتی نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل ہے کہ تہجد کی توفیق ہو جائے، تہجد کی نماز ہو جائے؟ فرمایا کہ ہاں. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی، بہت کوشش کرتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میری دل کی چاہت ہے، خلاصہ یہ کہ مجھے تہجد کی توفیق ہوتی نہیں. آپ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما دے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری نصیحت فرمائی. کیا فرمایا؟ یوں فرمایا کہ تو اپنے دین کے کاموں کو سنوار لے، اللہ تجھے رات میں تہجد کی توفیق عطا فرما دے. تو اپنے دین کے کاموں کو سنوار لے، دین اچھا گزار، اللہ تعالیٰ تجھے رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں. اب جس کا دین بد نظری میں گزرے، جس کا دین غیبت میں گزرے، جس کا دین موبائل کے غلط استعمال میں گزرے، جس کا دین نماز اور قرآن میں سستی اور اللہ کی یاد میں سستی کے ساتھ گزرے، آپ مجھے بتاؤ اس کو رات کی عبادت کی کیسے توفیق ہوگی؟ فرمایا تو اپنے دین کے کاموں کو سنوار لے، پورا دن اچھا گزار، عبادت میں گزار، حلال روزی کے کمانے میں گزار، غیبت میں نہیں، بد نظری میں نہیں، نمازوں کو آگے پیچھے کرنے میں نہیں. تو اپنے دین کے کاموں کو سنوار لے، اللہ تجھے رات میں تہجد کی توفیق عطا فرما دے گی. تو یہ ہر اس مسلمان کے لیے جواب ہے جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے لیکن آنکھ کھلتی نہیں ہے. اگر وہ اپنے دین کے کاموں کو سنوارے گا، اللہ اس کو رات کو تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ رات کی نماز بڑی پیاری نماز، جس کو اس کا مزہ لگ جائے. مرنے کے بعد تو ہر کوئی تمنا کرے گا، انتقال کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرے گا کہ یار میں راتیں اللہ پہ فدا کرتا نا، آج میری قبر میں بہت بہاروں میں ہوں. اور جب آخرت کے جو مراحل آنے والے ہیں، میدان حشر قائم ہونے والا ہے اور میرا اعمال نامہ کھلنے والا ہے اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اس وقت جو راتوں میں میری تہجد آتی نا، میرے رب کو ضرور رحم آتا میرے اوپر. اور امید ہے کہ آخرت میں تہجد گزاروں میں میرا بھی حشر ہوگا، تہجد پڑھنے والوں. لیکن وہ انتقال کے بعد کا افسوس، رونا کچھ کام آتا نہیں. ماں باپ چلے گئے، اب رو رہا ہے، اب افسوس کر رہا ہے، کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ کرتا، وہ کرتا، ان کی ایسی خدمت کرتا. جناب آپ جتنا بھی افسوس کر لیں، اب ماں باپ لوٹ کے آنے والے ہیں نہیں. اصل تو وہ جب ہیں اسی وقت کچھ کر لینا تھا. ماں باپ کی جگہ کوئی لے سکتا نہیں، ماں باپ کی خلا کوئی پور کر سکتا نہیں. جو چلے گئے سو چلے گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر ہر کوئی افسوس کرتا ہے، کاش وہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا. لیکن جب وہ چلی گئی سو چلی گئی، وہ تو لوٹ کے آنے والی نہیں ہے. انسان انتقال کے بعد افسوس کرے گا، کاش میں نیک بن جاتا، میں نیک جوان بنتا، میں اپنی جوانی اللہ پہ فدا کرتا، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا، میں حرام کمائی کی طرف نہ جاتا، میں اپنے بزنس میں ہمیشہ سچ بولتا، تھوڑا کماتا اور اس پر راضی رہ جاتا، زیادہ کے چکر میں جھوٹ بول کے اپنی دنیا آخرت کو اور اپنے بچوں کی آگے کی زندگی کو برباد نہ کرتا. مجھے کیا ہو گیا، میں نے کیوں جھوٹ بولا، میں نے کیوں دھوکہ دیا، میں نے کیوں ایک بتائے بغیر مال بیچا، آج میری بھی آخرت برباد، گھر والوں کی بھی آخرت برباد. اور وہ پیسہ نسلوں میں چلے گا تو وہ پیسہ برائیاں لائے گا، وہ پیسہ بے حیائی لائے گا، وہ پیسہ گھروں میں دشمنیاں لائے گا، وہ پیسہ بچوں میں میاں بیویوں میں آپس میں لڑائیاں لائے گا. ایک کاش میں حلال روزی کماتا، میں سچ بولتا. جو شخص دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، حلال روزی کمانا.
تو یہ راتوں کی عبادت یہ اللہ کو بہت پسند، یہ تہجد کی نماز یہ اللہ کو بہت پسند، رات کو اللہ کو منانا یہ اللہ کو بہت پسند۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو پوری رات نہیں سوتے، پوری رات نہیں سوتے۔ ابھی میں احمد آباد گیا تھا 2 دن پہلے، ایک گھر میں میرا قیام تھا، تو میں نے وہ گھر والوں کے ساتھ تہجد کی بات شروع کر دی کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کہ مولانا آپ جس گھر میں رکے ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے ماں باپ وہ ہیں جو 2:30 بجے بعد سوتے نہیں ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، کبھی 1:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، کبھی 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، کبھی 2:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ راتوں کی عبادت کے شوقین ہیں، یہ ماں باپ اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں۔ میرے ماں باپ وہ ہیں جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ماشاءاللہ ان کا بچہ بھی عالم اور نیک اور دیندار۔ اتفاق سے میرا ایک جگہ جانا ہوا تھا، میں سفر میں تھا، سفر سے لیٹ آیا، رات کو 1:45 بجے، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پتا چلا کہ ان کے گھر والے سب تو ماں باپ تو تہجد کی نماز پڑھ۔ میں نے کہا بولے اب نہیں سوئیں گے یہ مولانا؟ میں نے کہا دیکھو بیچ شہر ہے، عین شہر ہے، اور اس کے بیچ میں ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، مشغولی ہے، لیکن جس نے رات کی عبادت کا مزہ چکھ لیا، جس نے جس کھانے کا مزہ چکھ لیا وہ تو وہاں بار بار کھانے جائے گا، جس نے جس آئس کریم کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار آئس کریم کھانے جائے گا، جس نے جس جگہ کی چائے کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار چائے پینے جائے گا، جس نے جس دوستوں کی کمپنیوں کا مزہ چکھ لیا وہ تو ان کمپنیوں میں بار بار جائے گا، اور جس نے رات میں تہجد کا اور قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ چکھ لیا وہ تو بار بار رات میں تہجد پڑھے گا اور قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ کرے ہم یہ مزے چکھیں، ہم نمازوں کے مزے چکھیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت کے مزے چکھیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے مزے چکھیں۔ صحابہ نے یہ مزے چکھے تھے۔ ایک صحابی رات میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے رو رہے تھے، گریہ طاری ہو گیا قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے رات میں۔ صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ اکبر! کیا وہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اور کیا وہ لذت ہوگی، اور کیا وہ مٹھاس ہوگی۔ یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ اللہ کرے کہ وہ مزہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہو، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہو کہ یار آج میرے ہاتھ میں میرے رب کا قرآن ہے، ابھی تک میرے ہاتھ میں موبائل تھا، ابھی تک میرے ہاتھ میں اخبار تھا، ابھی تک میرے ہاتھ میں نیوز تھا، ابھی تک میرے ہاتھ غفلتوں میں تھے، آج یہ اللہ کا قرآن یہ آج میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سردیوں کی لمبی رات ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، اب پڑھنے میں مزہ آئی۔ ہم لوگ پڑھتے 15 منٹ 20 منٹ، حد ہو گئی تو 1 گھنٹہ 2 رکعت، وہ تو قرآن پڑھتی رہی، مزہ ہی ایسا آیا، لذت ہی ایسی آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ سلام پھرایا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق ہونے کے قریب ہے، وہ 2 رکعت میں 8-9 گھنٹے سب گزر گئے، پتہ نہ چلا۔ یہاں تک کہ وہ دعا میں رونے کے لیے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت میں آپ کی ساری رات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور ساری رات میں ہمیں 2 منٹ کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کو پوری رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا کہ اللہ آپ کی رات ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، جیسے ابھی لمبی رات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کوئی 3:30 پونے 4 بجے کا الارم رکھ کے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے دعا کر کے 10 منٹ میں واپس سو جائیں، لیکن اپنی طلب بتائیں۔ قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، کیوں پریشان رہنا، کیوں بے چین رہنا؟ گھر چھوٹا ہے، بچے نافرمان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، حج عمرے کے راستے نہیں کھل رہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم نے یہ علاج کروا لیا، یہ عامل کے چکر، وہ عامل کے چکر، ارے سب ایک طرف رکھو، تہجد پڑھو، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے اللہ آپ کی جان چھوڑا لے گا، اللہ صحت بھی دے گا، اللہ گناہوں سے بھی بچائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، کیسے بچے؟ تہجد پڑھو، اللہ بچائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صحت چاہیے، یہ جم جاؤں وہ جم جاؤں، ارے جو جم جانا ہو جا، لیکن جم جانے والے ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ جم صحیح نیت سے جائیں، اس نیت سے نہیں جائیں کہ جم جائیں گے باڈی بنے گی، لوگ دیکھیں گے اور واہ واہ کریں گے اور تعریف کریں گے کہ کیا باڈی ہے اور کیا فٹنس ہے، اور کبھی موقع ملا تو اس کو ماروں گا، اس کو ماروں گا، اور دکھلاوا ہوگا، شوشہ ہوگا، اور وہ جم میں گانے بج رہے ہیں۔ ایسی باڈی کا کیا فائدہ جس باڈی سے آخرت برباد ہو رہی؟ ایسی جم میں جانا جہاں گانے نہ ہو، انسان کو جانا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، چلنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ جم کرنا جہاں گانے ہو،
جہاں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہوں. ایک تو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی, الٹا گانے سننا. یہ دنیا آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے. جیم جانا ہے, صحیح نیت سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت سے اپنی صحت پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں فرمایا کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھو, اللہ صحت دے گا. رات میں تہجد کی نماز پڑھو, اللہ گناہوں سے بچا دے گا. گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کہ مولانا میں بہت پریشان تھا 2 دن پہلے. اتنا پریشان, میری بیوی 2 سال کے لیے بیٹھ گئی. میں جماعت میں جاتا ہوں, وہ جماعت کے کام سے مانوس نہیں. میں دین کے کاموں کا شوقین, وہ دین کے کاموں سے دور. 2 سال ہو گئے. گھر والوں نے کہا اس کو چھوڑ دے. میں نے کہا نہیں, چھوڑتا تو نہیں. یہ نہیں مانتی ہے نا. چلے میں جاتا ہوں 40 دن, سنا ہے اللہ کے راستوں کی دعائیں قبول ہوتی. وہاں جا کے اللہ کو منا کے آتا ہوں. پھر دیکھو کیسے نہیں مانتی. مولانا میں چلے میں گیا, موبائل نہیں لے گیا. بولے موبائل ہوگا تو اس میں دھیان لگے گا نا. اب میں تو جب جا ہی رہا ہوں تو دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ سے جڑنے کے لیے جا رہا ہوں. چلے میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیارے اللہ, چلے میں آیا ہوں, روزانہ تہجد پڑھنا چاہتا ہوں. مولانا 2:45 بجے اللہ سے دعا کرتا, اللہ میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے, میرے پاس الارم بھی نہیں ہے, اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. رب کریم رات میں مجھے 2:45 بجے اٹھا دینا. مولانا این 2:45 بجے 2:45 کو میری آنکھ کھلتی تھی, پتہ نہیں کوئی اٹھا دیتا تھا. اللہ کی مدد آتی تھی, کیونکہ میری نیت سچی تھی, میرا دل سچا تھا, اور میری طلب سچی تھی. میں تہجد پڑھنا چاہتا تھا, اور تہجد پڑھ کے میں تہجد میں 5 پارے پڑھتا تھا. مولانا 2:45 کو اٹھ جاؤں, 3 بجے پڑھنا شروع کروں, 3 سوا 3 کو 5 پارے. یہ چلے میں نے 5 یا 6 قرآن تہجد میں ختم کیے اور اللہ سے دعا کی. میں گھر آیا, دوسرے دن میرے سسرال سے فون آیا کہ آپ کی بیوی کو لے جاؤ. کوئی بیٹھک نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر تو نہیں مانتی تو میں اللہ کو منا لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ تہجد ہے, یہ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کروا دیتی ہے. تہجد کی نماز یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. تہجد کی نماز یہ اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے. کیا کریں کہ تہجد کی توفیق ہو جائے؟ فرمایا دین کے کاموں کو سنوار لو, اللہ رات کو تہجد کی توفیق عطا فرما دے گی. آپ کا اجتماع ہے سورت کا, اجتماع میں شریک ہونے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ صرف بیان میں جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. بہت محنت کے بعد اجتماع ہوتا ہے, کئی مشوروں کے بعد اجتماع ہوتا ہے, کئی لاکھوں روپئے خرچ کرنے کے بعد اجتماع ہوتا ہے. 200-300 لوگ پنڈال باندھتے ہیں, واش روم بناتے ہیں, اور یہ محنت کرتے ہیں, اور نل لگاتے ہیں, اور پانی کا انتظام کرتے ہیں. کس کی زمین ہوتی ہے, کتنا وقت صفائی کرنے میں لگتا ہے. کتنے غریب لوگ اجتماع کا پنڈال بناتے بناتے اللہ سے دعا کرتے ہیں. کتنے لوگ پنکھے لگاتے ہیں, اور کیا محنت اور کیا کوشش, اور کیا ہونے کے بعد کتنے لوگ راتوں کو تشکیل کرتے ہیں. تب جا کے 50-60 جماعتیں تیار ہوتی ہے, اور ہم ایک اجتماع میں بیان سن کے آ جاتے ہیں. نہ اجتماع کے پنڈال میں محنت کی, نہ تشکیل میں محنت کی, نہ اللہ کے راستے میں ایک بیان سن کے آ گئے. بیان تو جمعہ میں بھی سن رہے, بیان تو آپ ہفتہ واری اجتماع میں بھی سن سکتے ہیں. پورے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانا. ہمارے یہاں ایک شخص ہے, بہت غفلت میں زندگی گزر رہی تھی. ابھی ماشاءاللہ ان کے بچے حافظ عالم ہیں, بچوں کا سال لگا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 15-20 حج عمرے کے سفر کرا دیے. ہر سال چلہ لگتا ہے, کئی بیرون کے سفر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرما دی. ابھی بھی ان کے سال میں 3-4 سفر ہو جاتے ہیں, حج عمرے کے, چلے کے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بدعت کی جگہ میں ایسا کام لیا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوئی, آپ کی لائف کیسے چینج ہوئی, آپ کی زندگی میں دین کیسے آیا, آپ کے بچے حافظ عالم کیسے بنے, آپ نے اتنے حج عمرے کیسے کیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ راستے کیسے کھولے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا سب کام کیسے لیا. کہ مولانا میری غفلت میں زندگی گزر رہی تھی, ایک اجتماع تھا اس میں شریک ہو گیا. پورے اجتماع میں کوئی بات میرے دل پہ نہیں لگی. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکات ان کی دعا تھی, وہ دعا میرے دل پہ لگ گئی کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے تڑپتے ہیں, یہ لوگ ہمارے لیے روتے ہیں, یہ لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں, اور ہم دین سے دور ہیں. بس اس کے بعد میری لائف چینج ہوئی, گھر میں دین آیا, اللہ کے راستے میں جانا شروع کیا, بچوں کو حافظ عالم بنایا, ان کو سال لگوایا, اور یہ بدعتی علاقے میں محنت شروع کی, اور جم کے مانگ کے آیا اللہ بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے راستے کھول دیے, چلے لگوائے, بیرون کا سفر کروایا, عزتیں دی, اللہ نے اولاد کو نیک بنایا. آپ دیکھیے اللہ نے شاندار مکان دیا, گاڑی دی, اب مجھے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. زندگی کہاں چینج ہوئی؟ اجتماع, دعا دل پہ لگ گئی. تو اللہ کرے ہم بھی پورے 3 دن کے لیے جائیں اور اپنی طلب اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں اجتماع کے لیے کچھ نہ کر سکا, لیکن 3 دن فارغ کر کے میں آپ کے پاس آ چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو. تو تہجد کی نماز
یہ بڑی اہم چیز ہے. نیت کریں انشاءاللہ اجتماع میں پورا پورا وقت لگائیں گے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ چین سکون عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ چین سکون کے لیے پریشان ہیں, ان کے پاس سکون نہیں, اطمینان نہیں, اور جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں. اصل میں سکون اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. یہاں انسان ہوتا ہے غفلتوں میں ہوتا ہے, کاروبار میں ہوتا ہے, مشغولی میں ہوتا ہے, گھر کے کام کاج, یہ کام وہ کام, اور جماعت میں جاتا ہے تو 4 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, نمازوں کے بعد ایمان یقین کا مذاکرہ ہوتا ہے, صبح و شام کی تسبیح ہوتی ہے, قرآن کا حلقہ لگتا ہے, کھانے سے پہلے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, پورا دن عبادت میں, مسجد میں, اللہ کے گھر میں. یہاں بہت کم وقت مسجد میں دیتا ہے, سب سے اخیر میں آتا ہے, سب سے جلدی چلا جاتا ہے. اور جماعت میں ماشاءاللہ پورا وقت وہ مسجد میں, اور مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے, اس کو فرشتوں کی صحبت ملتی ہے, فرشتے نیکی کے کام کرتے, گناہ نہیں کرتے. یہ اگر صحیح اصول اور آداب کے ساتھ وقت لگاتا ہے, اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. چلے میں جانے سے پہلے فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا, اب چلے میں گیا, محنت کی, ایمان بنا, اب اس کا تہجد پڑھنا آسان ہوا, جماعتوں میں جا کے تہجد پڑھتا ہے, فجر کی نماز میں آتا ہے, اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے. یوں فرمایا جب ذکر کرے گا, جب قرآن پڑھے گا, جب ایمان اور یقین کی باتیں کرے گا, جب تہجد, اشراق, چاش اور اوابین پڑھے گا, جب باہر جا کے لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے جوڑے گا, تو اس کو سکون ہی ملے گا نا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اللہ نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. ایک شرابی ہے, مسجد کی طرف آ رہا ہے, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو چلے میں جا رہا ہوں. وہی آدمی دوڑ کے آتا ہے, ملاقات کرتا ہے, حضرت میرے لیے بھی دعا کرنا. آپ چلے میں جا رہے ہیں نا؟ ارے ابھی 1 منٹ پہلے تو غلط انداز سے بلا رہا تھا کہ تو شرابی ہے, تو مسجد کی طرف جا رہا ہے. ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا اور کچھ نہیں. یہ نہیں کہتا میں نے شراب چھوڑ دی ہے, یہ نہیں کہتا میں نے شراب نہیں پی ہے, یہ نہیں کہتا کہ تو کس منہ سے میرے سے بات کر رہا ہے. صرف اتنا جملہ, بھائی میں چلے میں جا رہا ہوں, اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عزتیں ڈال دی, اللہ نے محبت ڈال دی. وہ سامنے سے آ کے کہتا ہے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ وہ کام ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. چلہ 10,000 میں چلہ لگ جاتا ہے, 8,000 میں چلہ لگ جاتا ہے. جہاں جاتے ہیں وہاں والے متوجہ ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہماری چائے کی دعوت, کوئی کہتا ہے ہمارے کھانے کی دعوت. مولانا وہ تو دعوت آتی ہے, ارے آپ بزنس کے لیے جاؤ, کوئی کسی کو پانی کا پوچھتا ہے کیا, کوئی کسی کو چائے کا پوچھتا ہے کیا, کوئی کسی کو مسجد میں سونے دیتا ہے کیا؟ یہ مسجد بزنس والوں کے لیے. کہا نا, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں, اللہ کا گھر کھلا ہے. ہم اگر کسی سے ناراض ہو نا, ان کو اپنے گھر میں نہیں سلاتے. اللہ کسی سے ناراض ہو ان کو اپنے گھر میں کیسے سلائے گا؟ اللہ کے گھر میں سونا, رات کو تہجد میں اٹھ کے رونا, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت لے کے نکلنا, دنیا کی مشغولیات سے نکلنا, اپنی فیملی یہاں, بچے یہاں تڑپ رہے, ہم وہاں تڑپ رہے. ہاں, جب کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی. اور اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی. جب پون چکی چلے گی نا تو یہ بجلی بنے گی. جب لوگ اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں گے, جیسے اللہ والے قربانی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے, صلاحیت دی ہے, نالج دیا ہے, تقویٰ دیا ہے, وہ تو جگہ جگہ جا کے بیانات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو وہ علم نہیں, ہمارے پاس تو وہ صلاحیت نہیں, ہم تو ہر جگہ جا کے بیان کر سکتے نہیں. ہم کیا کریں اللہ کے دین کے لیے؟ کہا ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی جائیں اور ہم خود اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں اور رات میں اٹھ کے رونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرماتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ شخص جس نے مجھے کہا نا کہ میری بیوی نہیں آ رہی تھی اور میں نے چلے میں گیا اور 5-6 قرآن تہجد میں پڑھے اور اللہ سے دعا کی اور دوسرے دن میری بیوی آ گئی, اس نے کہا مولانا الحمدللہ میرا ایمان کیسے بنا, آپ کو بتاؤں ایمان بننے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں نے کہا کیسے ہوئی؟ کہا میں چلے میں گیا, پہلا ہی دن ایک ساتھی کو لے گیا, گھر والوں نے کہا کہ یہ نیا ساتھی ہے, اس کا دھیان رکھنا. میں نے کہا میں بھی نیا ہوں. بولے تیری حفاظت میں اس کو بھیجتے ہیں. میری حفاظت میں نہ بھیجو, اللہ کی حفاظت میں بھیجو. میں خود اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہوں, میں کیا اس کی حفاظت کروں گا, میں نیا ساتھی ہوں. مولانا شام ہوئی نا تو وہ نوجوان تو کہنے لگا مجھے ایک تکلیف ہے, روزانہ رات میں مجھے دودھ چاہیے اور انڈے چاہیے. اب ٹرین میں کہاں دودھ ملے گا, کہاں انڈے ملیں گے؟
اور ابھی اس کو نہ لا کے دوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. میں نے اس کو کہا تھا انشاءاللہ میں تیرا ساتھ دوں گا, تو چل میرے ساتھ. میں نے کہا اللہ تیرے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مولانا میری اللہ کے راستے کی پہلی دعا, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, دل سے مانگ رہا ہوں, موبائل تو رکھ کے آیا ہوں, اللہ دودھ کا اور انڈے کا انتظام کر دے. کوئی انتظام نہیں. ابھی 2 ڈبے آگے گیا, ایک مولانا جیسے ملے, ملاقات ہوئی, خیر خیریت, کیسے ہے مولانا, کیا حال چال ہے, ان کو اتنا ہدیے میں دیا. مولانا نے کہا کچھ کام ہو تو کہنا. کہا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ کہا 2 اسٹیشن کے بعد میں اتر رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے, ان کو دودھ کی انڈے کی ضرورت ہے. ارے کوئی بات نہیں. فون کیا, کہا بیٹا تو آ رہا ہے نا, گرم گرم دودھ بھی لے آنا اور 4-5 بوئل انڈے بھی لے کے آنا. مولانا پونے گھنٹے کے بعد گرم گرم دودھ بھی آ گیا, بوئل انڈے بھی آ گئے. میں سمجھ گیا اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہے. میں نے چلے میں تہجد میں 5-6 قرآن پڑھے اور رو رو کے اللہ کو منانا شروع کیا. آیا دوسرے دن سامنے سے فون آیا کہ آپ کی بیوی کو لے کے جاؤ, اور الحمدللہ میری بیوی بھی آ گئی. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اللہ تہجد کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اور بہت اچھی طرح سن لینا, جو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے عیب دیکھتا ہے نا, عیب ہر ایک کے اندر ہے. کوئی انسان کس فیلڈ میں بھی ہو, فرشتہ کوئی نہیں ہے, بے عیب کوئی نہیں ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. اگر کوئی دین کے کام کرنے والوں کے عیب دیکھے گا, خدا اس کو دین کے کام سے محروم کر دے گا. وہ صرف باتیں کرتے رہے گا بڑی بڑی, لیکن اللہ اس کو دین کے کام کے لیے قبول نہیں کرے گا. ایک موقع پر اس کو دین کے کام میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں نہ جانا الگ بات ہے, لیکن خدا کبھی بھی کسی کے عیب نہ دیکھنا, ہر ایک کی خوبیاں دیکھنا اور اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے رہنا. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے کاموں کو سنوارنے کی اور تہجد کے اہتمام کی اور اجتماع میں پورے 3 دن لگانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.